کہا جاتا ہے کہ حضرت علی احمد صابر پیر سرکار رحمۃ اللہ علیہ تقریباً 9 برس تک عالم استغراق میں مستغرق رہے اور اس کیفیت کا آپ رحمۃ اللہ علیہ پر شدت سے غلبہ رہا۔ اس مدت کے دوران حضرت بابا فرید الدین مسعود گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ نے آپ پر مسلسل باطنی توجہ مضبوط رکھی۔ ایک دن مرشد پاک رحمۃ اللہ علیہ نے محسوس کیا کہ حضرت علی احمد صابر پیر سرکار رحمۃ اللہ علیہ کو اس استغراقی کیفیت سے باہر نکالنا چاہیے۔ چنانچہ اس مقصد کے لیے 11 محرم الحرام جمعرات کے دن عشاء کی نماز کے بعد حضرت علی احمد صابر پیر سرکار رحمۃ اللہ علیہ کے حجرہ مبارک میں تشریف لائے اور آپ رحمۃ اللہ علیہ پر بھرپور خصوصی توجہ فرمائی۔ پھر آپ رحمۃ اللہ علیہ کے بائیں کان میں 7 بار بلند آواز سے کلمہ طیبہ پڑھا۔ مرشد پاک رحمۃ اللہ علیہ کے کلمہ پڑھتے ہی آپ رحمۃ اللہ علیہ حالت استغراق سے باہر آ گئے۔ اس کے بعد حضرت بابا فرید الدین مسعود گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ نے ایک خصوصی مجلس منعقد کی اور اس مجلس پاک میں خرقہ خلافت سے آپ رحمۃ اللہ علیہ کو نوازا اور آپ رحمۃ اللہ علیہ کے سر مبارک پر اپنا قلعہ پہنا کر اپنا خرقہ مبارک پہنا دیا۔ حضرت مخدوم علی احمد صابر پیر سرکار رضی اللہ عنہ نے مرشد کامل کے زیر سایہ تقریباً 27 سال کیفیت باطنی کی تحصیل فرمائی اور یہ ذات مجاہدات میں مشغول رہے۔ ایک دن حضرت بابا فرید الدین مسعود گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ کو حکم ہوا کہ حضرت علی احمد صابر پیر سرکار رحمۃ اللہ علیہ کو خلافت سے نوازا جائے۔ اس زمان میں حقیقت گلزار صابری کے مصنف کہتے ہیں کہ 24 رمضان المبارک 650 ہجری بروز جمعرات تو نماز تہجد کے بعد حضرت بابا فرید الدین مسعود گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ کو خواب میں اپنے پیر و مرشد خواجہ خواجگان قطب القطاب قطب الدین مختار کاکی رضی اللہ عنہ کی زیارت ہوئی۔ پیر و مرشد رحمۃ اللہ علیہ نے یہ ارشاد فرمایا کہ مخدوم علی احمد صابر پیر سرکار رضی اللہ عنہ کو جلد لے چلو۔ حضرت بابا صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں نے عالم امثال میں ہی مخدوم پاک رحمۃ اللہ علیہ کو حجرہ مبارک سے ہمراہ لیا اور اپنے پیر و مرشد کے عقب میں روانہ ہوا۔ تھوڑی دیر میں عالم ملکوت سے عالم جبروت کے عروج کیا۔ چاروں طرف حد نگاہ انوار و تجلیات یاقوت کی مانند و درخشاں تھے، ہر طرف نور ہی نور دکھائی دیتا تھا۔ حضرت بابا صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اس مقام پر ایک عالیشان دربار منعقد تھا جہاں پر حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رونق افروز ہیں اور دیگر تمام حضرات سلسلہ عالیہ چشتیہ کے اور دیگر حضرات و عقیدت مند اور متاخرین کی ارواح پاک بھی حسب مراتب بیٹھی ہے۔ میرے پیر مرشد نے مجھے اور مخدوم علی احمد صابر پیر سرکار غریب نواز کو بارگاہ اقدس میں پیش کیا اور میں نے پیر و مرشد کے ارشاد کے مطابق مخدوم علی احمد صابر پیر سرکار رضی اللہ عنہ کو بندگان عالی میں پیش کیا۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مخدوم علی احمد صابر پیر سرکار رحمۃ اللہ علیہ کو اپنے پاس بٹھایا اور پشت پر دست مبارک رکھ کر زبان حق سے فرمایا ھذا ولی اللہ، میں نے بھی کہا ھذا ولی اللہ۔ اس کے بعد پیر و مرشد اور تمام موجودہ حضرات نے بھی یکے بعد دیگرے ھذا ولی اللہ کہا۔ اس قدر مبارکباد کی آوازیں میرے کان میں گونجنے لگی کہ ناگاہ میری آنکھ کھل گئی اور میں بیدار ہو گیا۔ یہ شب اس قدر روشن و منور تھی کہ جیسا لیلۃ القدر کی مانند معلوم ہوتی تھی۔ میں اس وقت اٹھ کر مخدوم علی احمد صابر پیر سرکار رحمۃ اللہ علیہ کے حجرہ کی طرف گیا۔ کیا دیکھتا ہوں کہ خلاف معمول دروازہ کھلا ہوا ہے اور انوار و تجلیات کی بارش ہو رہی ہے، جبکہ مخدوم احمد صابر پیر سرکار رحمۃ اللہ علیہ حالت استغراق میں مشغول ہیں۔ اس کے بعد عارفان حق کی آمد شروع ہو گئی جو کہ جوق تر جوق آنا شروع ہوئے اور حضرت مخدوم پاک رحمۃ اللہ علیہ کی مہر ولایت کو دیکھ کر ھذا ولی اللہ کہتے ہوئے مجھے مبارکباد دیتے تھے۔ صبح سے شام تک یہ سلسلہ جاری رہا۔ جب سالکین سے مہلت ہوئی تو رجال الغیب، رقبہ و نقبہ، نجا و ابدال، قطب و غیاث اور بادشاہ جناب آنا شروع ہوئے اور حضرت مخدوم علی احمد صابر پیر سرکار کی طرف اشارہ کر کے ھذا ولی اللہ کہتے ہوئے مجھے مبارکباد دینے لگے۔ اس کے بعد حضرت بابا فرید الدین مسعود گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ نے ایک خصوصی مجلس پاک منعقد کر کے حضرت مخدوم علی احمد صابر پیر سرکار کو خرقہ خلافت سے نوازا اور اپنی کلام مبارک آپ رحمۃ اللہ علیہ کے سر مبارک پر رکھی، اپنے ہاتھوں سے سبز امامہ باندھا، پھر اپنے خرقہ مبارک پہنایا، سند خلافت تحریر کر کے دہلی کے لیے مرمت فرمایا
اور یہ بھی فرمایا کہ تم پہلے کتب ہنسی حضرت الشیخ جمال الدین رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں حاضر ہو کر اس ولایت نامہ پر مہر و خلافت لگوا لینا اور اس کے بعد دے لی جانا۔ حضرت الشیخ جمال الدین ہنسوی رحمۃ اللہ علیہ حضرت بابا فرید الدین مسعود گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ کے خلیفہ اول تھے۔ سیر الاولیاء کے مصنف کہتے ہیں کہ حضرت الشیخ جمال الدین ہنسوی رحمۃ اللہ علیہ حضرت بابا فرید الدین مسعود گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ کے خلیفہ تھے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ کی مریدی کی بدولت اکابر شیواہ کے مرتبے پر پہنچے۔ حضرت بابا صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی نظر میں حضرت الشیخ جمال الدین ہنسوی رحمۃ اللہ علیہ کی قدر و منازلت اس قدر تھی کہ حضرت بابا صاحب رحمۃ اللہ علیہ جس کو بھی خرقہ خلافت سے نوازتے تو پہلے اس کو ارشاد فرماتے کہ پہلے ہنسی جا کر خلافت نامہ پر ان کی مہر لگوا لو۔ ان کی مہر کے بغیر کوئی بھی خلافت نامہ مکمل نہ ہوتا تھا۔ چنانچہ حضرت مخدوم علی احمد صبر پیر سرکار رحمۃ اللہ علیہ اسی حکم کے مطابق پاک پتن شریف سے ہنسی کی طرف روانہ ہوئے۔ جب اپنی سواری پر سوار ہو کر ہنسی پہنچے تو سواری پر بیٹھے بیٹھے ہی خانقاہ اقدس میں داخل ہوئے۔ حضرت الشیخ جمال الدین ہنسوی رحمۃ اللہ علیہ نے آپ رحمۃ اللہ علیہ کا استقبال کیا۔ دونوں بزرگوں نے نماز مغرب اکٹھے ادا کی۔ نماز مغرب کی ادائیگی کے بعد حضرت مخدوم پاک رحمۃ اللہ علیہ نے مرشد پاک رحمۃ اللہ علیہ کی طرف سے دیا گیا خلافت اور قطبیت نامہ ان کو دکھایا۔ اتفاق سے اس دن خانقاہ اقدس میں روشنی کا کوئی انتظام نہ تھا۔ سورج غروب ہو چکا تھا اور مطلع ابر آلود تھا۔ رات کی تاریکی پھیلنے کی وجہ سے حضرت الشیخ جمال الدین ہنسوی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ شب کا وقت ہے، روشنی کا بھی کوئی اچھا انتظام نہیں ہے، اس لیے آپ رحمۃ اللہ علیہ آرام فرمائیں، صبح کو دن کی روشنی میں مہر ثبت کر دی جائے گی۔ حضرت مخدوم پاک رحمۃ اللہ علیہ نے یہ بات سن کر فرمایا، کیا روشنی نہ ہونے کی وجہ سے یہ کام صبح تک کے لیے ملتوی کیا ہے یا کچھ اور کام بھی ہے؟ حضرت الشیخ جمال الدین ہنسوی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، اور تو کوئی کام نہیں ہے، صرف روشنی نہ ہونے کی وجہ سے یہ کیا ہے کہ صبح کو مہر و دستخط کر دیے جائیں گے۔ حضرت مخدوم پاک رحمۃ اللہ علیہ نے اس وقت مہر لگانے اور دستخط کرنے پر اصرار کیا۔ چنانچہ چراغ جلایا گیا، مگر اس وقت ہوا بڑے زور کی چل رہی تھی، اس لیے ایک جھونکے سے چراغ بجھ گیا۔ یہ دیکھ کر مخدوم پاک رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے دائیں ہاتھ کی انگشت شہادت پر اسم اعظم پڑھ کر دم فرمایا تو انگشت مبارک شمع کی مانند روشن ہو گئی۔ حضرت الشیخ جمال الدین ہنسوی رحمۃ اللہ علیہ آپ کے جلال کو ملاحظہ فرما کر خیال کیا کہ جب ان کے غصے کا یہ حال ہے تو دہلی کی قطبیت کیا کریں گے؟ 2-4 دن میں ہی دہلی کو جلا و خاکستر کر دیں گے اور دہلی بلا وجہ تباہ و برباد ہو جائے گی۔ حضرت مخدوم علاء الدین صابر پیر سرکار رضی اللہ عنہ سے فرمایا کہ آپ رحمۃ اللہ علیہ کے مزاج مبارک میں بہت جلال ہے اور دہلی والے آپ رحمۃ اللہ علیہ کے غصہ اور جلال کی تاب نہ لا سکیں گے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ معمولی سی بات پر ہی دہلی کو جلا و خاکستہ کر دیں گے، لہٰذا میں مناسب نہیں سمجھتا کہ آپ رحمۃ اللہ علیہ کو دہلی کی قطبیت پر فیض کیا جائے۔ یہ فرماتے ہی انہوں نے آپ رحمۃ اللہ علیہ کو سند قطبیت کو چاک کر دیا۔ اپنی سند قطبیت کو چاک ہوتے دیکھ کر حضرت مخدوم علی احمد صبر پیر سرکار رحمۃ اللہ علیہ ایک دم غصے میں آ گئے اور حالت جلال میں فرمایا کہ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے میری سند چاک کی ہے، میں نے آپ رحمۃ اللہ علیہ کا سلسلہ چاک کر دیا۔ جس وقت یہ گفتگو ہو رہی تھی اس وقت حضرت بابا فرید الدین مسعود گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ پاک پتن شریف میں نماز کے لیے وضو کر رہے تھے۔ وضو کے بعد فرمایا، اللہ خیر کرے، آج دین کے 2 پہلوانوں میں کشتی ہو رہی ہے۔ اس کے بعد مخدوم علی احمد صابر پیر سرکار رحمۃ اللہ علیہ ہنسی سے روانہ ہو گئے اور واپس پاک پتن شریف پہنچے۔ حضرت بابا فرید الدین مسعود گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں حاضر ہو کر کہا کہ قطب صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے خلافت نامہ پر مہر نہیں فرمائی اور سند کو چاک کر دیا۔ حضرت بابا فرید الدین مسعود گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، جمال کے چاک کیے ہوئے کو میں نہیں سی سکتا، مگر تم غم نہ کرو، میں اس سے بہتر تمہیں حکم نامہ لکھ دوں گا۔